بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمشری عارف حمید بھٹی۔ ایران نے امریکہ کی دھمکیوں کے آگے جب ڈٹ گیا تو بلا آخر اب امریکہ اور ایران کے درمیانی راستے کے لیے انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق مذاکرات شروع ہو چکے ہیں۔ انقرہ میں ہونے والے مذاکرات میں ایران نے کہہ دیا یورینیم ہو یا لانگ رینج میزائل اس طرح ہم نہیں روکیں گے اور رجیم چینج نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف یو اے ای اور بھارت کے درمیان ہونے والے معاہدوں کے بعد عالمی سطح کے حالات تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ نے اس سے قبل گرین لینڈ پر حملے کی دھمکی دے کر، ان کی معدنیات پر دھمکی دے کر، ان کے جہاں آئل ریزرو ہو یا منرلز ہوں وہاں دھمکی دیا تو اپنے درینہ ساتھی اور برطانیہ کو بھی ناراض کر لیا، جس کے بعد برطانیہ اور بھارت کے درمیان، یورپی یونین کے درمیان خاصے ایگریمنٹ ہوئے۔ ان حالات کا تقاضا ہے کہ پاکستان میں اتحاد، امن اور سیاسی استحکام اور معاشی ترقی کو فوکس کیا جائے۔ شاید اسی ہی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے درمیان گزشتہ روز ملاقات ہوئی، جس میں وزیر اعلیٰ کے پی کے مطابق انہوں نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ وہ اپنے صوبے کے حقوق کے لیے اور ملک میں امن قائم کرنے کے لیے وزیر اعظم کو ایک اپنی ذمہ داری کے مطابق ملے ہیں۔ ان کے جو فنڈز ہیں انہیں وزیر اعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جاری کریں۔ دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی پریس ریلیز جاری کی ہے کہ انہوں نے صوبہ کے پی کے میں امن قائم کرنے کے لیے سیکورٹی اور امن و امان کی صورتحال پر ایک دوسرے سے تعاون کی بات کی ہے۔ اس موقع پر پاکستان مسلم لیگ نون کے دو اہم شخصیات بھی ملاقات میں تھے اور سہیل افریدی نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کے پی کے میں امن کرنے کے لیے اور اپنے فنڈز لینے کے لیے رابطہ کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سلمان اکرم راجہ، جنید اکبر خان، شاہد خٹک، شفیع جان اور مختلف لوگوں سے جب رابطے کیے گئے تو انہوں نے کہا پاکستان میں نظریہ پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان کا چلے گا۔ اگر عمران خان کے بہنوں اور ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر صاحبان سے ملاقات نہ کرائی گئی تو پھر حالات کے ذمہ دار موجودہ حکمران ہوں گے۔ ہم نے بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کی نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے، لیکن عمران خان کی صحت پر اور ان کی رہائی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں زبردستی ناحق قید رکھا ہے۔ پی ٹی آئی ذرائع نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان نئے الیکشن، صاف شفاف الیکشن کے علاوہ کسی ڈیل کا نہ حصہ بنیں گے، نہ انہیں اس پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اس پر ہر ممکن اقدامات کریں گے اور 8 فروری کو سیاسی جدوجہد کو جاری رکھا جائے گا، اس پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان عمران خان کو مائنس کرنے والے اب عوام میں جا کر دیکھیں، چاہے پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستانیہ، عوام عمران خان کے ساتھ ہے اور عمران خان کو جو ان کا علاج کیا جا رہا ہے پنڈ میں اس کے ایکسپرٹ ڈاکٹر ہی نہیں، ورنہ 8 فروری اور اس کے بعد ہم سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ عدالتوں میں 26ویں اور 27ویں ترمیم کے مطابق سلمان اکرم راجہ نے ہم نے سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا، استدعا کی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کیا، ہمیں انصاف نہیں ملا، لہذا ہماری جدوجہد جاری رہے گی پرامن طریقے سے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا شہباز شریف کے درمیان اسلام آباد میں جو اہم ملاقات ہوئی ہے، جو تقریباً کہا جاتا ہے 1 گھنٹہ جاری رہی، اس ملاقات کے پیچھے کون کون سی اہم شخصیات تھی؟ یہ ملاقات
بلا وجہ نہیں ہوئی، بے خودی بے سبب نہیں، غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ میرا خیال ہے حق وزیر اعظم نے ملاقات کر کے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ملاقات کر کے ایک اچھا میسیج دیا کہ ملک میں اگر آئین اور قانون کی حکمرانی ہو سے انسانی حقوقی پامالیاں ختم ہو تو یہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا۔ یہ ملاقات، سوال یہ ہے کیسے ممکن ہوئی؟ یہ ہوا کہ عوام کسی بھی طور پر 8 فروری 2024 کے چوری کے مینڈیٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور وہ جو وزیر اعلیٰ کو بارے میں خلاف باتیں کرتے تھے، اب اسی وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی اور وزیر اعلیٰ نے بھی انہیں ملک میں امن و امان قائم کرنے کے لیے دیا، لیکن وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یعنی کہ عمران خان پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ ناظرین، اس ملاقات میں عمران خان اور ڈیالہ جیل کا ذکر کیوں نہ ہوا یا کمٹمنٹ تھی ذکر نہیں کیا، یہ تو حکومت یا پی ٹی آئی جانتی ہے، لیکن پی ٹی آئی ذرائع کہتے ہیں کہ عمران خان پر کو مائنس کرنے والوں نے، عوام نے مائنس کر دیا ہے، اب عمران خان کو مائنس کرنے والے 25 کروڑ عوام کو کیسے مائنس کریں گے؟ ناظرین، اس ملاقات کی صورتحال کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ آنے والے دن اہم ہوں گے، اور مارچ سے پہلے کوئک مارچ بھی ہوگا اگر کسی نے اپنی حد کراس کی، انسانی حقوق کی پامالی نہ چھوڑی، عدلیہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ اب سارے سوالوں کا جواب آپ کو کوشش کرتے ہیں مختصر۔ مجھے لگتا ہے کہ معاملہ فہمی اور بات چیت کا راستہ اب بظاہر کھل رہا ہے بادی النظر میں۔ این ممکن ہے کہ کل یعنی کہ آج عمران خان کی بہن علیمہ خان، نورین نیازی اور کچھ وکلا یا ڈاکٹر صاحبان سے ملاقات کی اجازت مل جائے، لیکن آج جب تک عمران خان کی بہنیں 2 بجے جائیں گی، اگر ان کی ملاقات کرا دی جاتی ہے تو پھر شاید ملک میں برف پگھلے گی اور حالات سیاسی استحکام کی طرف جائیں گے، ورنہ ٹکراؤ یقیناً وفاق کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ گورنر راج کی دھمکیاں ہوں، گرفتاریاں ہوں، مقدمات ہوں، اس کا تو شوق حکومت پورا کر چکی ہے۔ ناظرین، راستے کھولنے کے لیے شروعات سینٹ اور قومی اسمبلی میں، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے اپوزیشن لیڈر میں موہا اچکوے کو نہیں کیا گیا نوٹیفیکیشن، راجہ ناصر عباس کا سینٹ میں نہیں کیا گیا، لیکن اس کے بعد ان کے آخر نوٹیفیکیشن جاری ہی کرنا پڑا۔ اس کے بعد سہیل افریدی کے بیانات میں بھی عمران خان کی رہائی کے لیے جدوجہد میں کوئی کمی نہیں آئی، سیاسی اور یا عدالتی محاذ اس پر پی ٹی آئی مترک نظر آتی ہے۔ اسی لیے شاید عمران خان، سہیل افریدی وزیر اعلیٰ نے دہشت گردگی کھل کر مذمت کرنا شروع کر دی، اور پھر وزیر اعظم شہباز شریف سہیل افریدی کی ملاقات، اس ملاقات کا اہم نقطہ اس میٹنگ میں مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ جو پہلے بھی کہہ چکے تھے ہم مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، کیا دیکھنا ہے کہ حکومت نے یہ مذاکرات خود کیے یا اجازت لی، یعنی کہ کابینہ سے اجازت لی، میرا مطلب یہی ہے۔ اور رانا ثناء اللہ کی موجودگی بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ملاقات صرف فنانس کے لیے نہیں تھی، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کی فنانس میں یا امیر مقام کی کوئی ایکسپرٹی نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں سیاسی ٹیمپریچر کم کرنے کے لیے حکومت ملک میں انسانی حقوقی پامالی کی خلاف ورزیوں کو روکتی ہے کہ نہیں۔ تاثر یہ بھی ہے کہ غالباً الیکشن کمیشن کی تلوار لٹک رہی تھی جو اب تقریباً ٹل چکی ہے، بقایا جات بھی طے ہو گئے ہیں، جبکہ صوبہ اور وفاق اکٹھے چلنے کو بھی تیار ہیں، جبکہ سینئر صحافی محمد مالک جو ایئر وائی میں 10 بجے کا پروگرام کرتے ہیں پہلے ہی خبر دے چکے ہیں حکومت چیف الیکشن کمشنر سمیت تمام الیکشن کمیشن کو تبدیل کرنے اور مقررہ وقت سے پہلے انتخابات کروانے کے لیے تیار ہیں۔ ان تمام واقعات کو جوڑا جائے، اگر ان کی کڑیاں ملائی جائیں تو امکان ہے کہ اب علیمہ خانم کو اور باقی تمام بہنوں کو عمران خان سے ملاقات ہونی چاہیے، لیکن فیصلہ اب حکومت نے کہ آج عمل سے ظاہر ہو جائے گا۔ یہ باتیں گلی باتی ہیں، عید شبراتی ہیں، ٹرک کی بتی کے پیچھے ہے، یا حکومت سنسیئر ہے ملک میں امن و امان قائم کرنے کے لیے؟ مجھے اس خبر کا معاملہ دکھائی دے رہا ہے کیونکہ ملاقات میں مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا اور پاکستان اس وقت خیر مانگ رہا ہے، اور پاکی خطے کا تقاضا ہے کہ ملک میں امن قائم کیا جائے۔ دوسری جانب ناظرین، نون لیگ کی طرف سے کچھ لوگ یہ بیانیاں بنا رہے ہیں کہ سہیل افریدی عمران خان کو مائنس کر دیا ہے۔ نہیں، عقل کے اندھو،
یہ ناممکن ہے۔ سیل افریدی اسی لیے عوام میں پاپولر ہو رہا ہے کہ وہ عمران خان کے نام کے ساتھ جڑا ہے، ورنہ جو عمران خان نے، جس نے عمران خان کو چھوڑا، عوام نے اسے کونسلر بنانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ بہت سے لیڈروں کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ لہذا سیل افریدی عمران خان کو تو الگ کیا ہی نہیں جا سکتا، لیکن اب انہوں نے اپنا محبوب بدلی، اس لیے انہوں نے آج وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ عمران خان سے متعلق بات کہتے ہیں نون لیگ والے نہیں کی، جبکہ نون لیگ والے کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ ہو جسے حکومت نہ بنانا چاہتی ہو، یعنی کہ سیل افریدی، اور وہ عمران خان کی بات نہ کرے۔ لیکن حکومت کا ٹرک کی بتی یا پریکٹیکلی عمل یہ آئندہ چند دن میں واضح ہو جائے گا، اور 8 فروری کو ہونے والی ہڑتال، پہیہ جام اور ملک کے میں آئندہ کیا لا عمل ہوگا۔ پی ٹی آئی یہ بیانیہ بنا رہی ہے کہ عمران خان کی صحت خراب ہے، اور دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو انہیں نہیں چاہتے کہ پاکستان میں حالات بہتر ہو۔ اگر کہیں پر آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے تو اسے ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ اسی لیے سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا بعض لوگ جان بوجھ کے، کیونکہ سیل افریدی عمران خان کے نظریے کے ساتھ ہیں، جو ڈبل کے دو کھیل رہے ہیں، وہ پارٹی میں غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں، جس سے شوق ہے عمران خان کو پر تنقید کرنے کا یا سیل افریدی کو الگ کرنے کا، وہ پی ٹی آئی چھوڑ کے ایک کونسلر کا الیکشن جیت جائے تو ہم انہیں مان جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے لگڑ بگڑ چمچے خرچوں کے بارے میں عمران خان بھی آگاہ ہیں، کیونکہ ملک میں اس وقت فسادیت کا سامنا کیا جا رہا ہے، اور آج اراکین اسمبلی بڑی تعداد میں قومی اسمبلی، سینٹ اور اڈیالہ جیل پہنچ رہے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان کی بہن علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ سیل افریدی کے بھی کیے گئے۔ ایک طرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وارنٹ گرفتاری کیے جاتے ہیں، دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ چوہے اور بلی کا کھیل نہ جانے اس ملک میں حجام کو انارکی کی طرف کیوں لے جا رہا ہے۔ اس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف پارٹی کے سربراہ کو اہم رول ادا کرنا ہوگا۔ ناظرین، کچھ چمچے خرچے یہ دعویٰ کر رہے ہیں، لگڑ بگڑ چمچے خرچے، جنہیں ڈانٹے بھی پڑ رہی ہے کہ وہ تاڑے تے اتنا پیسہ لاتا پھٹے منہ تاڑا بیانیہ ہی کوئی نہیں ہوتا، جس ٹی وی تم آتے ہو وہ ٹی وی لوگ بند کر دیتے ہیں۔ علیمہ خان کو علم ہو چکا ہے کہ ان کو سزا ہو جانی ہے۔ علیمہ خان تو پہلے ہی کہہ چکی ہیں یہ کیس کو لمبا کرنا چاہ رہے ہیں، میں ہر تاریخ میں اپنا سامان لے کے آتی ہوں۔ اگر میرا بھائی وطن عزیز عمران خان 2.5 سال سے جیل میں قید تنہائی میں ہماری ان کی اہلیہ بشرا بی بی ہے تو ہمیں جیل سے نہ ڈرائے، ہم عمران خان پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ناظرین، علیمہ خان نے کہا ہے کہ جو سزا ہونا ہے ہو دے ہے۔ علیمہ خان کا رمضان کہتی ہیں مجھے جیل میں کاٹیں یا نہیں، ہم پاکستان کی عوام اور اوورسیئرز پاکستانی عمران خان کے نام پر وہ کراس کرنے والوں پر کراس لگا چکی ہے۔ میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ علیمہ خان عمران خان کی بہن ہے، وہ ان کو دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں، جتنا میرا ان کے بارے میں علم ہے کہ علیمہ خان کو دھمکیوں سے، سزاؤں سے، جیلوں سے، گرفتاریوں سے نہیں ڈرایا جا سکتا، اور دنیا کی عالمی سطح کے بدلتے حالات ملک میں امن قائم کرتے ہیں۔ بلوچستان میں جس طرح بھارت نے دہشت گردی کرائی، اس وقت پاکستان میں اتحاد، محبت اور آئین اور قانون کی حکمرانی کا تقاضا ہے۔ ایک شخص پاکستان کا ناکام خارجہ پالیسی، ناکام معاشی پالیسیوں کی وجہ سے 3.5 لاکھ سے زیادہ مقروض ہو چکا، اور 25 کروڑ اتنے مقروض ہیں کہ آپ بتا لیں۔ لہذا علیمہ خان کو دھمکیاں نہ دیں، وہ ڈیالہ جیل جائیں گی اور قوم کو بتائیں گی کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہیں۔ ناظرین، مشاہد حسین نے ایک ٹاک شو میں کہا کہ ترک صدر عمران خان کو ترکی بچانے کی پیشکش کر رہے ہیں۔ اس میں حقیقت کتنی ہے یہ تو پی ٹی آئی ہی بتا سکتی ہے۔ ہماری اطلاع ہے کہ عمران خان نے جتنی دفعہ بھی انہیں ڈیل کی آفر کی گئی، انہوں نے واشگاف لفظوں میں کہا نو ڈیل، عوامی مینڈیٹ، ملک میں آئین قانون کی حکمرانی، 75 سال سے جو ڈگڈگی تماشا لگا اسے بند کیا جائے۔ مشاہد حسین نے کیا گفتگو کی، آپ ایک ٹاک شو میں خود ہی سنیے۔ تو میں نے سنا کہ اردوغان صاحب نے آفر بھی کر دیا۔ اچھا، صدر اردوغان ترکی کے اگر آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم ہے، which is very positive.
क्योंकि वो एक वाहिद फॉरेन लीडर हैं जिन्होंने इस इशू को रेज किया था हमारे लोगों के साथ पिछले साल। वो अच्छी बात है, ये तो बहुत बड़ी खबर है। हाँ, ये लास्ट ईयर उन्होंने किया था। मैं 2025 की बात, अच्छा 25 26 में आ गया ना। ठीक। तो इसका मतलब है कि हीलिंग टच जो है दस्ता शफा की जरूरत है। तो ये मसला तो हल करना पड़ेगा ना। अगर आपने बड़ा मसला क्या, दहशतगर्दी, मईशत की बहाली, दोनों मसले हल नहीं, काबू में तो नहीं है ना। दहशतगर्दी भी आपके कंट्रोल में नहीं है और मईशत भी बहाल नहीं हो रही, तो कोई ना कोई फिर सियासी तस्फिया होगा तो एक अच्छा माहौल बनेगा इन मसले को हल। और खान साहब अवेल कर सकते हैं ये ऑफर जो उनके पास अब आई है, ये जो वेरी रिसेंट ऑफर है। पॉलिटिक्स में कोई चीज नामुमकिन नहीं। अगर खान साहब की रिहाई की बात हो रही थी नवंबर 2024 में ट्रंप की इलेक्शन के बाद, और अगर आप पीटीआई के लोगों से पूछ भी लेंगे 22 नवंबर 2024 को उनकी रिहाई का फैसला भी हो गया था, तो अगर वो मुमकिन, अगर वो उनके नादान दोस्तों ने सैबोटाज कर दिया कि हमने, वो भी होता है हर कैंप में, हॉक्स भी होते हैं, डक्स भी होते हैं, तो अगर वो रास्ता निकला था तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा हो जाता। तो अब भी मैसेज मौका है, और जो लोग बरसद इक़्तिदार हैं वो बिग पिक्चर देखेंगे ना। तो ये तो एक एक्सपेक्ट है, ये सियासी चक्कर 3 साल से चल रही है, 2022, 23, 24, 25, उसमें सियासत तो इसी की हो गई। नहीं नाज़रीन, हमारी इतला है कि इमरान खान कोई भी डील नहीं मानेंगे मासवाए साफ शफाफ इलेक्शन के। आज का दिन अहम है, मंगल के रोज। दूसरी तरफ वाशिंगटन में अहम कॉन्फ्रेंस है, पाकिस्तान नजरिया अंदाज, लेकिन भारत को दावत मिल गई। भारत की दुनिया में बनते हुए असर रसूख और मुख्तलिफ बातों के बावजूद हमारी इतला है कि इमरान खान ने मैसेज दिया है कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की मुल्क में आइन कानून की सरमानी चोरी का मैंडेट खत्म किया जाए, किसी कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, सिर्फ मुल्क में आइन और कानून के लिए चलाया जाएगा। भारत का हुकूक अब कर देते हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है भारत का गरूर को खाक में मिलाने के लिए सिर्फ एक मैच का बाइकाट काफी नहीं, पाकिस्तान को पूरे T20 का कप का बाइकाट करना चाहिए, क्योंकि टूर्नामेंट आईसीसी नहीं बल्कि भारत करवा रहा है। भारत बांग्लादेश के साथ ज्यादती, पाकिस्तान को बांग्लादेश क्रिकेट का भी अहम शो किया गया है। अब नाज़रीन, इमरान खान से आज मुलाकातों की फहरिस्त भेज दी गई है जेल हुकाम को आइन और कानून के मुताबिक। एक तो इमरान खान की बहनें बैरिस्टर गोहर अली, सुलेमान अकरम राजा, मिस्टर अली जमान, और इस तरह मुख्तलिफ नाम भेजे गए। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान, ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब के आईजी को तब्दील किया जा रहा है। इस सिलसिले मुख्तलिफ अखबारात ने खबरें दी हैं। मुल्क में हुक्मरान बदलने की बजाय बदले, इस सिलसिले में आवाम सिस्टम के साथ खड़ी है। आवाम सिस्टम के साथ खड़ी होती तो 8 फरवरी को ये नतीजा देती। नवाज खोखर जो तरीके तो वज़े आईने पाकिस्तान के रुकन है, इसने उन्होंने क्या कहा ये भी सुन। आवाम जो है मेरे ख्याल से सिस्टम के साथ ही खड़ी है, मतलब बात निकला। आवाम अगर सिस्टम के साथ खड़ी होती तो 8 फरवरी को ये नतीजा देती। एक सिंपल बात है, आवाम के पास तो जलाओ घिराओ कोई भी जमहूरी हक नहीं होता। असल हक होता है वोट की पर्ची, और वोट की पर्ची से दे दिया। पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि मुल्क में जमहूरियत हो, पाकिस्तान में शरह ख्वानदगी सिर्फ 63%, सिर्फ 63% है, और जनूबी एशिया में सबसे कम है। 37% बिल्कुल अनपढ़ आबादी के साथ ये मुल्क डिजिटल अहद में दाखिल हुआ है, जबकि खत्ते गुर्बत 50% के करीब पहुंच गई है। लिहाजा मुल्क में इत्तफाक राय और इंसाफ की यकीनी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।